السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے واقعات کی۔ شام کا ایک یہودی عیسیٰ جس کا نام تھا، مکہ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ وہ جب بھی کسی کام سے مکے آتا، وہاں کے لوگوں سے ملتا تو ان سے کہتا، بہت قریب کے زمانے میں تمہارے درمیان ایک بچہ پیدا ہوگا، سارا عرب اس کے راستے پر چلے گا، اس کے سامنے ذلیل اور پست ہو جائے گا، وہ عجم اور اس کے شہروں کا بھی مالک ہو جائے گا۔ یہی اس کا زمانہ ہے۔ جو اس کی نبوت کے زمانے کو پائے گا اور اس کی پیروی کرے گا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ جس خیر اور بھلائی کی وہ امید کرتا ہے وہ اس کو حاصل ہوگی، اور جو شخص اس کی نبوت کا زمانہ پائے گا مگر اس کی مخالفت کرے گا، وہ اپنے مقصد میں اور ارادوں میں ناکام ہوگا۔ مکہ معظمہ میں جب بھی بچہ پیدا ہوتا، وہ یہودی اس بچے کے بارے میں تحقیق کرتا اور کہتا، ابھی وہ بچہ پیدا نہیں ہوا۔ آخر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو عبد المطلب اپنے گھر سے نکل کر اس یہودی کے پاس پہنچے۔ اس کی عبادت گاہ کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے آواز دی۔ عیسیٰ نے پوچھا، کون ہے؟ انہوں نے اپنا نام بتایا۔ پھر اس سے پوچھا، تم اس بچے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے انہیں دیکھا، پھر بولا، ہاں، تم ہی اس کے باپ ہو سکتے ہو۔ بے شک وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے جس کے بارے میں نے تم لوگوں سے کہا تھا، وہ ستارہ آج طلوع ہو گیا ہے جو اس بچے کی پیدائش کی علامت ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس وقت اس بچے کو درد ہو رہا ہے۔ یہ تکلیف اسے 3 دن رہے گی اور اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ راہب نے جو یہ کہا تھا کہ بچہ 3 دن تک تکلیف میں رہے گا، اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ نے 3 دن دودھ نہیں پیا تھا، اور یہودی نے جو یہ کہا تھا، ہاں، آپ ہی اس کے باپ ہو سکتے ہو، اس سے یہ مراد ہے کہ عربوں میں دادا کو بھی باپ کہہ دیا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خود فرمایا تھا، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہودی نے عبد المطلب سے یہ بھی کہا تھا، اس بارے میں اپنی زبان بند رکھیں، یعنی کسی کو کچھ نہ بتائیں، ورنہ لوگ اس بچے سے زبردست حسد کریں گے، اتنا حسد کریں گے کہ آج تک کسی نے نہیں کیا، اور اس کی اس قدر مخالف ہوں گے کہ دنیا میں کسی اور کے اتنے مخالف نہیں ہوئے۔ پوتے کے متعلق یہ بات سن کر عبد المطلب نے عیسیٰ سے پوچھا، اس بچے کی عمر کتنی ہوگی؟ یہودی نے اس سوال کے جواب میں کہا، اگر اس بچے کی عمر طویل ہوئی تو بھی 67 سال تک نہیں ہو سکے گی، بلکہ اس سے پہلے ہی 63 یا 63 سال کی عمر میں وفات ہو جائے گی، اور اس کی امت کی اوسطاً عمر بھی اتنی ہی ہوگی۔ اس کی پیدائش کے وقت دنیا کے بت ٹوٹ کر گر جائیں گے۔ اس ساری علامتیں اس یہودی نے گزشتہ انبیاء کی پیش گوئیوں سے معلوم کی تھی، اور سب کی سب بالکل سچ ثابت ہوئی۔ قریش کے کچھ لوگ عمر بن نفیل اور عبداللہ بن حشیر وغیرہ ایک بت کے بعد جایا کرتے تھے۔ یہ اس رات بھی اسی کے پاس گئے جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ انہوں نے دیکھا وہ بت اونھے منہ گرا پڑا ہے۔ ان لوگوں کو یہ بات بری لگی، انہوں نے اس کو اٹھایا، سیدھا کر دیا، مگر وہ پھر گر گیا۔ انہوں نے پھر اس کو سیدھا کیا، وہ پھر الٹا ہو گیا۔ ان لوگوں کو بہت حیرت ہوئی، یہ بات بہت عجیب لگی۔ تب اس بت سے آواز نکلی، یہ ایک ایسے بچے کی پیدائش کی خبر ہے جس کے نور سے مشرق اور مغرب میں زمین کے تمام گوشے منور ہو گئے ہیں۔ بت سے نکلنے والی آواز نے انہیں اور زیادہ حیرت زدہ کر دیا۔ اور اس کے علاوہ ایک واقعہ یہ پیش آیا
کہ ایران کے شہنشاہ کسریہ نوشیوا کا محل ہلنے لگا اور اس میں شگاف پڑ گئے۔ نوشیوا کا یہ محل نہایت مضبوط تھا، بڑے بڑے پتھروں اور چونے سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس واقعے سے پوری سلطنت میں دہشت پھیل گئی۔ شگاف پڑنے سے خوفناک آوازیں بھی نکلی تھیں۔ محل کے 14 کنگھارے ٹوٹ کر نیچے آ گرے تھے۔ آپ کی پیدائش پر ایک واقعہ یہ پیش آیا۔ فرانس کے تمام آتش گروں کی وہ آگ بجھ گئی جس کو وہ لوگ پوجا کرتے تھے اور اس کو بجھنے نہیں دیتے تھے، لیکن اس رات میں ایک ہی وقت میں تمام کی تمام آتش گروں کی وہ آگ آنن فانن بجھ گئی۔ آگ کے بجھنے والوں نے رونا پیٹنا مچا دیا۔ کیسریہ کو یہ تمام اطلاع ملی تو اس نے ایک کاہن کو بلایا۔ اس نے اپنے محل میں شگاف پڑنے اور آتش گروہ کی آگ بجھنے کے واقعے کو اسے سنا کر پوچھا، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ کہاں خود تو جواب نہ دے سکا، تاہم اس نے کہا، ان سوالوں کے جواب میرے ماموں دے سکتے ہیں، اس کا نام ستیا ہے۔ نوشیوا نے کہا، ٹھیک ہے، تم جا کر ان سوالوں کے جواب لاؤ۔ وہ گیا، ستیا سے ملا، اس نے واقعہ سنایا۔ اس نے سن کر کہا، ایک عصا والے نبی ظاہر ہوں گے جو عرب اور شام میں چھا جائیں گے، اور جو کچھ ہونے والا ہے ہو کر رہے گا۔ اس نے یہ جواب کسریہ کو بتایا۔ اس وقت تک کسریہ نے دوسرے کہانوں سے بھی معلومات حاصل کر لی تھی، چنانچہ یہ سن کر اس نے کہا، پھر ابھی وہ وقت آنے میں دیر ہے، یعنی ان کا غلبہ میرے بعد ہوگا۔ پیدائش کے 7ویں دن عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور نام محمد رکھا۔ عربوں میں اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ قریش کو یہ نام عجیب سا لگا، چنانچہ کچھ لوگوں نے عبد المطلب سے کہا، اے عبد المطلب، کیا وجہ ہے کہ تم نے اپنے بچے کا نام اس کے باپ دادا کے نام پر نہیں رکھا، اور یہ نام نہ تمہارے باپ دادا میں سے کسی کا ہے، نہ تمہاری قوم میں سے کسی کا ہے؟ عبد المطلب نے انہیں جواب دیا، میری تمنا ہے کہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ اس بچے کی تعریف فرمائے اور زمین پر لوگ اس کی تعریف کریں۔ محمد کے معنی جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی۔ اس طرح والدہ کی طرف سے آپ کا نام احمد رکھا گیا۔ احمد نام بھی اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ مطلب یہ کہ ان دونوں ناموں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی اور کوئی بھی یہ نام نہ رکھ سکا۔ احمد کا مطلب ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ علامہ سعدی نے لکھا ہے، آپ احمد پہلے ہیں اور محمد بعد میں، یعنی آپ کی تعریف دوسروں نے بعد میں کی۔ اس سے پہلے آپ کی شان یہ ہے کہ آپ اللہ پاک کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والے ہیں۔ پرانی کتابوں میں آپ کا نام احمد ذکر کیا گیا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اور آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے آئیکن کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہم اپنے رائے کا اظہار کریں کمنٹس میں اور لائک ضرور کریں۔